مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کے حصول کی دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی شکل میں صراط مستقیم عطا فرمایا کہ میرے بندے تم نے صراط مستقیم کے حصول کی دعا مانگی، میں نے یہ پوری کتاب کی شکل میں صراط مستقیم تم کو عطا کر دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، آخرت کا استحضار ہے۔ اب ھدی للمتقین، متقین کے یہاں آگے پھر 3 اوصاف کو بیان کیا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کے اوصاف میں سے ایک ضروری بنیادی وصف یہ ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کو دیکھے بغیر ان کی باتوں پر یقین رکھتا ہو۔ دیکھا نہیں کہ بھائی قیامت قائم ہوگی، قیامت کے دن کیسا ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب اور کتاب ہوگا، ان چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی صادق نے خبر دیا، اس وجہ سے بغیر دیکھے ہوئے ہمارا ایمان ہے کہ نبی نے جو فرما دیا وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ نبی کی باتوں میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک صحابی چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین اور اعتماد ہوتا تھا، اس کی ایک نظیر موجود ہے حدیث میں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک گھوڑے کا سودا کیا، سودا طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں رکو، میں ابھی گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں۔ اب اس درمیان میں ایک دوسرا شخص آیا اور کہا گھوڑا بیچو گے؟ تو اس نے کہا ہاں بیچیں گے۔ تو اس نے ڈبل قیمت بات اس سے بتا دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے لوں گا۔ اب وہ پیسہ دینے لگا، چنانچہ اسی درمیان میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسہ لے کر وہ آئے تو اس نے یہ سعودی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے تو مجھ سے گھوڑا بیچ دیا تھا اور تم پھر دوبارہ اس کے ساتھ کیوں بیچ رہے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس یہودی نے انکار کر دیا کہ میں نے جو ہے گواہ کہ آپ سے کوئی سودا نہیں کیا ہے، آپ گواہ لائیے۔ اور اتفاق ایسا کہ جس وقت گھوڑے کا سودا ہوا تھا وہاں اس وقت کوئی تھا ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی گواہ پیش کیجئے کہ بھائی آپ نے مجھ سے گھوڑا خرید لیا تھا۔ اب ادھر سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، دیکھا کہ بھائی یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی نے پورا واقعہ بتلایا۔ تو اللہ کے نبی تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کر لیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم تو تھے نہیں، تم کیسے شہادت دیتے ہو؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کی بات پر اس سے زیادہ یقین ہے جتنا کہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد، جتنا مجھے اس واقعہ کے وقت موجودگی کی صورت میں اپنے آنکھ سے دیکھنے کے بعد جتنا یقین ہوتا، آپ نے ارشاد فرما دیا، اس کو سن کر اس سے زیادہ مجھے یقین ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ بھائی موجود نہیں تھے لیکن پھر بھی کہا فرمایا کہ آپ کی باتوں پر مجھے دیکھی ہوئی باتوں پر جتنا یقین ہوتا، آپ کی زبان سے سنی ہوئی بات پر اس سے زیادہ یقین ہے۔ چنانچہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہادت پر انعام یہ دیا کہ بھائی آج سے تمہاری گواہی اس یقین کی پختگی کی بنا پر تمہاری ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کے قائم مقام مانی جائے گی۔ بہرحال تو یؤمنون بالغیب کہ بھائی ایمان والوں کو اللہ پاک آئندہ ہونے والے واقعات کو دیکھا نہیں ہے لیکن بغیر دیکھے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ جو ہے متقین کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ یقیمون الصلاۃ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور دوسرے ہے نماز قائم کرنا۔ نماز تو کیفا متفق پڑھ لیا لیکن قائم کرنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان، مستحبات، واجبات اور فرائض وغیرہ کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، تب جا کر کے یہ اقامت صلاۃ ہوگی، نماز پورے طور پر کہ جو ہے کامل اور مکمل کہی جائے گی۔ ورنہ اگر نماز کے اندر کوئی نقص ہے، خشوع اور خضوع کی کمی ہے، تو ایسی صورت میں نماز فریضہ تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے پورے طور پر نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ضرورت کو مانگ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے اگر جوتے کا پھیتا بھی ٹوٹ جاتا، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کسی سیٹھ صاحب کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ فوراً ان کی درخواست پوری فرما دیا کرتے تھے۔ آج ہم بڑے بڑے امور میں اور بڑے بڑے حادثات کے موقع پر نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ نماز کو پورے اہتمام، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی عمل ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر حسن چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، تمام آداب کی جو ہے رعایت کے ساتھ اس عمل کو ادا کیا جائے، یہ اللہ کے نزدیک مطلوب، محبوب اور مقصود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر موت و حیات کا نظام اس وجہ سے قائم کیا کہ لأیکم احسن عملا، کہ بھئی کون زیادہ حسن عمل، اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اکثر عملہ نہیں کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تکثیر عمل مطلوب ہوتا کہ بھئی جو ہے پوری رات تہجد پڑھتا رہے، تو اگر یہ مطلوب ہوتا تو اکثر عملہ کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اکثر نہیں کہا، احسن کہا۔ معلوم ہوا کہ تھوڑا ہو لیکن مقدار میں کم ہو، لیکن کیفیات میں پورے طور پر آداب، واجبات، فرائض واجبات اور مستحبات کے اوپر مشتمل ہو۔ اللہ کے نزدیک وہ تھوڑا عمل زیادہ پسندیدہ ہے اس زیادہ عمل سے جس میں آداب کی، مستحبات اور واجبات کی رعایت نہ کی جائے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے کیا جائے، حسن عمل کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے نزدیک تحسین عمل مطلوب ہے۔ تو فرمانا ہے کہ متقیوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو اس کے تمام آداب و مستحبات کے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اقامت صلاۃ سے مراد یہاں پر صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ سے متعلق جتنے فرائض ہیں وہ سب اقامت صلاۃ کے اندر آ گئے، کہ جو بندہ نماز کو اہتمام سے ادا کرے گا وہ زکوٰۃ بھی ضرور دے گا، اسی طریقے سے اس کے ذمہ جو دوسرے فرائض عائد ہیں اللہ کی طرف سے اس کا بھی ضرور اہتمام کرے گا۔
تو اقامت صلاۃ کے اندر گویا کہ جتنے بھی حقوق اللہ سے متعلق اعمال ہیں وہ سب آ گئے کہ اس کا اہتمام کرتا ہو. سب سے بنیادی چیز ایمان، اور دوسرے نمبر پر حقوق اللہ کا اہتمام، اور تیسرے نمبر پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ بھئی اپنے اللہ کی طرف سے جو مال دیا گیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. گویا کہ اس میں واقع حقوق العباد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان متقی نہیں کہا جا سکتا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیے اور زکوٰۃ دے دیے تو بہت بڑے متقی پرہیزگار ہو گئے. قرآن کے اندر اس کی نفی کی گئی ہے کہ نہیں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. جب تک کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہ کیا جائے اس وقت تک انسان کامیابی کی منزل ہرگز طے نہیں کر سکتا. بلکہ بندوں اللہ تعالیٰ بعض حقوق اپنے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کسی دوسرے عمل سے خوش ہو کر چاہیں گے تو اپنے حقوق کی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے. بندہ کا معاف کرنا، بندے سے معافی مانگنا ضروری ہے. چنانچہ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری نوّر اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے دلی سے، ان کا پریس ہے کتاب چھاپنے کا، تو فرماتے تھے کہ ہم دلی سے کاغذ پریس کے لیے لاتے تھے تو ایک ہندو کی دکان جو لالا جی سے مشہور تھا، وہ ہندو جو ہے جو کاغذ کا جو ہے کی دکان تھی پر اس کے پاس، تو وہ جو ہے لالا جی سے مشہور تھے. اس لالا جی کے پاس ہم لوگ پیپر لے کر آتے تھے پریس کے لیے، کتاب چھاپنے کے لیے. ایک مرتبہ ہم جب پیپر لانے گئے تو اس لالا جی نے، اس ہندو جو ہے نے ایک سوال کیا کہ مولوی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کا ہم کو کیا مطلب ہوا وہ بتلا دیجئے. تو پوچھا کہ بھائی کیا خواب دیکھا ہے؟ تو اس نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک جو ہے بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے اور بہت سب لوگ جو ہے وہاں ایک میدان میں جمع ہیں، اور اس کے بعد ایک صاحب جو میرے پاس ہمیشہ کاغذ لینے کے لیے آتے تھے ان کو دیکھا کہ وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں گیٹ پر، اور اندر بہت سے لوگ جو ہے جا رہے ہیں لیکن ان کو جو ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جب ہم گئے کافی دیر کے بعد جب ہم گئے تو ہم سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، وہ حافظ صاحب تھے، حافظ صاحب نے کہا کہ لالا جی میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. چنانچہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اس خواب کا مطلب کیا ہوا؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتلائیے، پہلے خواب کا مطلب تو بعد میں بتلائیں گے، پہلے یہ بتلائیے کہ اس حافظ صاحب کا آپ کے ہاں کچھ پیسہ حافظ صاحب کے ہاں آپ کا کچھ پیسہ باقی ہے؟ تو لالا جی نے کہا ہاں ایک بڑی رقم کچھ کاغذ کا باقی ہے، اور میں نے ان کے انتقال کے بعد میں دیوبند گیا، ان کے بچوں سے بھی کہا کہ بھائی میرے یہاں سے کاغذ لے آتے تھے، کاغذ کا پیسہ باقی ہے، لیکن بچوں نے انکار کیا کہ میں نہیں دوں گا، جن سے لیے وہ جانے. بہرحال تو مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا تم کتنا پیسہ باقی ہے وہ بتاؤ، میں وہ پیسہ میں دے دوں گا. تو اس لالا جی نے، اس ہندو نے کہا کہ آپ کیوں دیں گے؟ تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا جو قرض اس کے ذمہ باقی ہے اس کو اپنے مقام پر جانے سے اس قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، اور اس کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ تم اس کا قرض نہیں ادا کرو گے اس وقت تک تم کو اپنے مستقر پر، اپنے ٹھکانہ پر جانے نہیں دیا جائے گا. اسی وجہ سے اس حافظ صاحب نے کہا کہ لالا جی میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ کب تم قرض معاف کر دو اور میں اپنے ٹھکانہ پر چلا جاؤں.
چنانچہ مفتی صاحب سے نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کتنا قرض باقی ہے، میں ادا کر دوں گا تاکہ وہ اپنا اصلی ٹھکانے پر چلا جائے۔ لالا جی نے کہا کہ اگر میں معاف کر دوں تو ہو جا، آپ کیوں دیں گے، میں معاف کر دوں تو ہو جائے گا۔ کہاں تم معاف کر دو گے جب ہی ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا، اب آئندہ کبھی بھی اس کا مطالبہ نہیں کرے۔ معلوم ہوا کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک کہ وہ بندہ اپنے حق کو معاف نہ کر دے اس وقت تک کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حقوق العباد کی جتنی اہمیت ہے اس سے کم اہمیت، حقوق اللہ کی جتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بھائی بندوں کے معاملات بھی صاف رکھو۔ کسی کا تم نے اگر ایک بالشت بھی زمین، ہمارے یہاں عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین کی جو میڑ ہے اس کو بڑھا کر اور اس کے بعد کہ جو ہے بڑھا کر آگے کر دیتے ہیں تاکہ ہماری زمین زیادہ ہو جائے۔ میرے پاس میں نے زمین بٹائی دے رکھا، ایک صاحب نے خط فون کیا کہ آپ کی زمین میں 1-2 دھور نہیں 10 دھور جو ہے آپ کی زمین کے اندر آپ کی جو میڑ نشان ہے اس کو کاٹ کر اور آپ کی زمین میں فلاں صاحب نے جو ہے وہ نشان بنا دیا ہے اور آپ کی 10 دھور زمین قبضہ میں لے لیا ہے۔ میں نے ان کو فون کیا کہ بھئی ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ کو بالکل غلط خبر پہنچی ہے، ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال ہم گئے تو معلوم ہوا کہ بھئی واقعتاً زمین ہماری کم تھی۔ ہم گئے تو ہم نے جو ہے امین کو بھی رکھا، تو امین نے جو ہے بھی وہ ان کا پڑھایا ہوا تھا، ان امین بھی رکھا، تو اس نے پرانے نقشے نئے نقشے میں اصل میں وہ زمین کچھ کٹی ہوئی تھی، نئے نقشے کے مطابق جو ہے وہ زمین ہوا کہ اس نے ناپ کر کے بتلا دیا کہ آپ کے حصے میں 5 کٹھا کے بجائے 4.25 ہی کٹھا ہے آپ کے حصے، آپ کی یہ زمین۔ بہرحال میں نے کہا کہ بھائی وہ تو آپ لوگ جانتے ہو اس کا حساب، لیکن یہ کہ جو ہے اگر آپ نے غلط قبضہ کیا ہے تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کو چکانا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے جب زمین بیچا تو ان کی جتنی زمین تھی 10 دور زمین ان کی زمین میں زائد ہو گئی۔ اب بھی ہم نے ان سے مطالبہ کیا تو ان کے بھائی جو ہے وہ آپ نے زائد زمین بیچا ہے، آپ کی زمین زائد ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرا کم ہے تو میری زمین کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو میری زمین کہ جو ہے میری زمین ہے اور اس سے زائد زمین کا پیسہ بھی لے لیا۔ بہرحال میں نے کہا کہ بھائی یاد رکھیے میں معاف نہیں کروں گا، میں وصول کروں گا قیامت کے دن۔ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہ ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناجائز قبضہ کر لیا تو کل قیامت کے دن یہ زمین 7 بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، 7 زمین کو اپنے گردن پر اٹھا کر لائے گا میدان حشر میں۔ سب لوگ دیکھیں گے کہ کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کیا ہے اس واقعہ، اور قیامت کے دن اولین اور آخرین کے مجمع میں رسوائی ہوگی۔ اس وجہ سے معاملہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کو کا معاملہ بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے واقع جو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہو، اور اسی طریقے سے دوست و احباب اپنے رشتہ داروں پر بھی کہ اگر وہ مستحق ہو تو خرچ کرتا ہو، اور جس کا اگر کسی کا واقع بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا ہو۔ تو مما رزقناہم ینفقون، اس کے یہ واقع اس سے متعلق جو ہے یہ جو ہے وہ کہ حقوق العباد سے بھی متعلق ہے، اور زکوٰۃ وغیرہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مال دے رکھا ہے، ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال، اس مال پر جو ہم نے اپنی محنت کی کمائی سے حاصل کیا ہے، اس مال پر ہم کو تصرف کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا اختیار کے ایک بینک کے کیشیئر کو بینک کے خزانے پر اختیار حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بینک کا کیشیئر بینک کے خزانے میں سے جو بھی آتا ہے اس کو کچھ بنڈل دیتا ہے، اور کسی سے کچھ بنڈل لے کر جمع کرتا ہے، اور کسی کو کچھ بنڈل دیتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہ اصول اور ضابطے کے مطابق دیتا ہے۔ اگر آپ بھی جائیں اور کہیں کہ ہم کو 10 بنڈل دے دو تو وہ دے دے گا؟ نہیں دے گا، اصول اور ضابطے کے مطابق دے گا۔ اگر اس نے دے دیا بغیر ضابطے کے 1 بنڈل بھی تو کیا ہوگا؟
اس کو کان پکڑ کر چاند دکھایا جائے گا کہ بھائی تم نے ایسا بیجا تصرف کیوں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرنے کا بھی ایک ضابطہ متعین کر دیا کہ تم ان راستوں میں ان طریقے ان ضابطے کے مطابق خرچ کر سکتے ہو۔ اگر اس ضابطے سے الگ ہو کر ہم نے خرچ کیا تو ہم کو بھی کان پکڑ کر چاند دکھایا جائے گا، اور اگر ہم نے اس ضابطے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہم نے خرچ کیا تو ایسی صورت میں ہم دنیا میں بھی کامیاب اور اس کے بعد پھر جو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو گویا کہ اس میں حقوق العباد سے متعلق بھی آ گیا کہ بھائی جو ہے جو تین چیزوں کا جو اہتمام کرے وہ جو ہے متقی کہلانے کا مستحق ہے، جو ایمان رکھتا ہو، نماز اور دوسری عبادات کا اہتمام کرتا ہو، اور تیسرے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے متقی کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب واقع جو ہے کتاب ہدایت بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آگے بیان کر رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ دیکھیے ایمان لانے والے دو طرح کے، ایک ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے پچھلے کسی نبی کی شریعت کو نہیں پایا، اور اس کے بعد ان کے پاس جب اللہ کے نبی آئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا، تو ان کے لیے تو اوپر بیان کیا گیا۔ لیکن بعض ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے دوسرے انبیاء کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے قبل جو ہے جو پچھلی شریعت تھی اس کو بھی انہوں نے پایا، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ایمان قبول، ان کو بھی ایمان قبول کیا، اس کے اوپر بھی ایمان لائے، اور ان پچھلے نبی کی تعلیمات پر بھی عمل کیا۔ لیکن اسی درمیان میں اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اب جو ہے گویا کہ ان کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ اگر یہ ایمان لے آئیں گے اس نبی پر تو ایسی صورت میں وہ مومن کہلائیں گے، ورنہ ان کو یہودی یا نصرانی کہیں گے۔ اگر پچھلے نبی کی شریعت کو مانتے ہوں اور پچھلے نبی پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چونکہ آپ کی نبوت کی وجہ سے پچھلے تمام انبیاء کی نبوت منسوخ، تمام پچھلی شریعت آپ کی شریعت کے آنے کے بعد منسوخ، اب اگر کسی نے آپ کی شریعت کو نہیں مانا، آپ پر ایمان قبول نہیں کیا، تو ایسی صورت میں چاہے وہ پچھلے نبی پر ایمان رکھتا ہو لیکن وہ مومن نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ یہودی اور نصرانی کہلائے گا، اور وہ بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر، نصرانی بھی کافر گویا کہ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ بھئی یہ اہل کتاب کہلائیں گے، اور یہ چونکہ پچھلی نبی کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہرحال کافر ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کے اوپر ایمان رکھتے تھے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی بعثت کے بعد پھر آپ پر بھی ایمان لے آئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو پچھلی شریعت پر بھی، پچھلے نبی کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے، پچھلی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن جب وما انزل الیک من قبلک بما انزل الیک، آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی، شریعت نازل کی گئی تھی، وہ آپ کی بعثت سے قبل اس پر بھی ایمان تھا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایسے ایمان والے بھی متقی ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخر قیامت کے وقوع کا ان کو یقین ہے، جزا اور سزا کا یقین ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے واقع ہدایت کے اوپر ہیں، اور آگے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو
پچھلی شریعت میں بھی اگر تھے اور پچھلی شریعت پر قائم تھے اور نبی کے اوپر ایمان لے آئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت پر یا پچھلی شریعت کو پچھلے زمانے کو نہیں پایا، اور جیسے ہی آپ کی بعثت ہوئی ایمان لے آئے، تو یہ تمام لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر قائم ہیں، اور یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دنیا میں بھی مفلحون کامیاب ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ گویا کہ جنت کے اندر داخل ہو گیا تو گویا کہ وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اسی وجہ سے جب تک کہ ایمان والا ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور کہ جو ہے ہمیشہ جو ہے دین اسلام پر پورے طور پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر پورے طور پر دین اسلام پر قائم نہیں رہے تو ایسی صورت میں کامل مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ وہ پہلے جو ہے دین یہودیت کو ماننے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن چونکہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو یہ مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت جو حرام تھا، اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہماری شریعت میں، شریعت محمدی میں ہم نے ابھی اس کو قبول کر لیا ہے، تو اونٹ کے گوشت کو ہم حلال اور جائز تو سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ایک طویل عرصہ تک زندگی کے اکثر ایام میں ہم نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، تو اب ہم نہیں کھائیں گے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہر حلال چیز کو کھانا ضروری نہیں۔ تو اس بنا پر ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہم اونٹ کا گوشت اب بھی نہیں کھائیں گے، جیسے پہلے نہیں کھاتے تھے اب بھی نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ فوراً آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر چلنے والا نہیں ہے۔ تم جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کر لیے ہو، اور پھر اس کے باوجود کہتے ہو کہ ہم اونٹ کے گوشت کو نہیں کھائیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک ہے حلال چیز کو نہ کھانا، اس پر گرفت نہیں ہے، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں وہ تمام سب انسان نہیں کھاتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں لیکن اس کو میسر ہی نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں حلال ہیں لیکن انسان کی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو نہیں کھاتا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن چونکہ اس سے قبل والی شریعت میں حرمت کے طور پر وہ نہیں کھاتے تھے، اس بنا پر کہا گیا کہ جب تم پچھلی شریعت میں حرمت کے طور پر نہیں کھاتے ہو، اب اس شریعت میں جب اس کو حلال قرار دے دیا گیا ہے تو اب بھی تمہارے لیے اس کے نہ کھانے پر قائم رہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اب کھانا ضروری ہے، اور اس کو تم اپنے اوپر حرام کرو، یہ درست نہیں۔ معلوم ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی زیادہ گرفت ہوتی ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ جب سونے کے لیے بستر پر جائیں ڈاکٹر صاحب، تو ہم اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کا جائزہ لیں کہ آج ہم نے کون سا اچھا کام کیا اور کون سا برا کام کیا۔ اگر اچھا کام زیادہ ہوا ہو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو برا کام ہوا اس کو آئندہ روکنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ۔ اگر یہ کہ جو ہماری واقع تدبیر اختیار، ہم اس تدبیر کو ہم نے اختیار کیا اور یہ محاسبہ نفس کا سلسلہ قائم رہا، تو انشاءاللہ بہت جلد ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں بہت جلد وہ واقع جو ہے نکل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ کامیاب اور کامران کے لیے ضروری ہے کہ بھئی دخول جنت ہو، ایمان، اور دخول جنت کے لیے ضروری ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بندے کا جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو اس وقت تک اپنے عمل پر مطمئن کسی شخص کو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ انسان پوری زندگی طاعت والے اعمال میں، مجاہدات میں، مراقبات میں لگا رہتا ہے، لیکن
اس کی زبان سے بعض مرتبہ ایسا لفظ نکل جاتا کہ جس سے ایمان سے نکل جاتا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر ایمان سے الگ ہو کر اس کو یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمارے واقع پوری دنیا کی اس وقت جو ہے اسلام کے مخالف طاقتیں ہیں، ہم کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، انتھک کوشش کر رہی ہے، اس وجہ سے کہ پوری دنیا کے دشمنان اسلام کو یہ بات معلوم ہے کہ ایمان والوں کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ جو دنیا کے پورے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم لندن میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نوّر اللہ مرقدہ ہمارے استاد بھی اور پہلے شیخ بھی ہیں، تو حضرت جو ہے تشریف لائے ہوئے تھے لندن، تو مولانا ہاشم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے جب واپس آ رہے تھے لندن سے تو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے ہم آ رہے تھے، ہم بھی ساتھ میں، حضرت کی پیچھے والی سیٹ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں کا گزر جو ہے وہاں کی لندن کی ملکہ وکٹوریہ اس وقت تھی، وہاں کی بادشاہ تھی، اس کے محل کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ چنانچہ ہم حضرت مولانا ہاشم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مفتی صاحب کو کہا کہ یہی ملکہ وکٹوریہ کا یہ محل ہے، اسی محل میں ہندوستان سے لایا ہوا وہ قیمتی ہیرا ہے جس کی قیمت پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے جو ہندوستان میں تھا، اور ہندوستان میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو یہاں سے سارے قیمتی ہیرے اور جواہرات کو لوٹ کر لے کر چلے گئے۔ تو بہرحال تو حضرت نے تو مولانا ہاشم صاحب نے کہا کہ حضرت اسی ملکہ وکٹوریہ کے محل میں وہ قیمتی ہیرا ہے جو ہندوستان سے یہ لوگ غصب کر کے لائے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کچھ بھی کہا جائے تو پہلے جو تھوڑی دیر خاموش اختیار کرتے اور اس کے بعد پھر جواب دیتے۔ حضرت نے تھوڑی دیر سکوت اختیار فرمایا اور اس کے بعد جواب دیا کہ وہ قیمتی ہیرا ہر ایمان والے کے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ انسان کا جو دل ہے وہ قیمتی ہیرا ہے، اگر اس دل کے اوپر انسان محنت کر لے تو ہیرے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے، اور اسی دل کے اوپر اگر محنت کرنا چھوڑ دے تو یہ جو ہے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو سکتا ہے۔ تو اس دل کے انسان کا جو دل ہے وہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر اس میں صلاح و تقوی پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں پورا جسم صلاح و تقوی کے اوپر قائم رہے گا، اور اگر اسی کے اوپر فساد چھا گیا تو ایسی صورت میں پورے جسم کے اندر فساد کا اثر ظاہر رہے گا۔ اس بنا پر حضرت نے فرمایا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مومن کا دل جو ہے یہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو ایمان والوں کے پاس جو یہ ایمان کی دولت ہے یہ پوری دنیا کے خزانے سے بڑھ کر ہے، اسی وجہ، اور یہ حقیقت جو ہے کافروں کو معلوم ہے، اسی وجہ سے وہ دوسرے کافروں سے وہ چھیڑخانی نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ ہر جگہ کسی طرح سے بھی ظلم زیادتی کر کے ایمان والوں سے وہ قیمتی سرمایہ چھیننے کی اور اس سے محروم کرنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال اور یہ حکومت کی چال ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہندوستان کے ہمارے بہار میں یہ طریقہ تھا کہ بھئی کوئی بھی عورت جو ہے بازار نہیں جاتی تھی، اور آج سے 15 سال قبل کی بات بتلا رہے ہیں کہ کوئی عورت بازار نہیں جاتی، حتیٰ کہ اپنے کپڑے پہننے کا کپڑا بھی اس کا شوہر لے کر آتا، اور وہ جیسا لا کر دے دے اس کو قبول کرنا اس کے لیے ضروری تھا، قبول کر ہی لیتی تھی، خود سے کوئی سامان خریدنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ لیکن وہاں بہار کی حکومت نے ایک قانون پاس کیا کہ بھئی جو ہے جتنے بھی اسکول اور کالج ہیں اس میں 50% عورتوں کی بحالی ہوگی،
اب ہمارے اور آپ جیسے جو متقی پرہیزگار لوگوں میں کہے جانے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو اسکول اور کالج کی نوکری میں دے دیا، پیسے کی لالچ میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ابھی جا کر دیکھیے بازاروں میں آپ کو ہر طرف نقاب والی ہی نظر آئے گی، اور مختلف جگہوں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ کی ٹیچر فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ وہ کیوں ہوا؟ وہ اصل میں ہمارے ایمان کو محروم کرنے کی یہ سازش تھی، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ اگر جو ہے ماچس کا جو ڈبہ ہوتا ہے، اس ڈبے کے اوپر اگر آپ ماچس کی جو تلی ہوتی، سلائی ہوتی ہے، اس کو اگر وہ بھیگا ہوا ہے تو اس کو گرم کرنے کے، اس کو اگر ایک مرتبہ ماریں، دو مرتبہ ماریں، نہیں اس میں سے آگ نکلے گا، چنگاری نہیں نکلے گی، لیکن بار بار آہستہ آہستہ رگڑتے رہیں تو رگڑ کھانے کے بعد اس میں گرمی ہوگی اور پھر آگ نکلے گی۔ اسی طریقے سے جب مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا اور پھر برائی کا صدور نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے قوم کے ہمدرد نہیں ہیں بلکہ دشمن ہیں اور قاتل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم عورتوں کے لیے انصاف اور ان کے حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ برابری کا مقام دے رہے ہیں۔ یہ برابری کا مقام نہیں دے رہے ہیں، ان کو ایمان سے محروم کرنے کی یہ اسکیم اور منظم پلاننگ ہے۔ اس وجہ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال فرما رہے ہیں کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ ان الذین، اب جو ہے یہاں تک 5 آیتوں میں بیان کیا گیا کس کو؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس یہاں پر 5 آیتوں میں کے اندر جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ واقع ہدایت کے اوپر قائم ہیں ان کے لیے، اور کن لوگوں کے لیے یہ صراط مستقیم، یہ قرآن، یہ کتاب بنے گی، اس کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ بھائی جو ہے یہ کتاب آپ کے لیے راہ ہدایت ہے اور ہدایت کا ذریعہ دستور حیات ہے۔ اللہ اور جو لوگ بھی اس کو ہدایت کا ذریعہ مان کر اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب زندگی گزاریں گے۔ آگے جو ہے جو اس راہ ہدایت کو نہ ماننے والوں کو تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رضا اور محبت نصیب فرمائے، ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔